سہیل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیں کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال اور جان لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ زہد اور اس کے ثمرات اور برکات۔ زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذائذ اور مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش اور طعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے ارشادات میں امت کو زہد کی بڑی ترغیب دی ہے، اور اس کے بہت کچھ دنیاوی اور آخری ثمرات برکات بیان فرمائے ہیں۔ یہ واقعہ کہ دنیا کی محبت اور چاہت ہی آدمی سے وہ سارے کام کراتی ہے جن کی وجہ سے وہ خدا کی محبت کے لائق نہیں رہتا، اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی راہ یہی ہے کہ دنیا کی چاہت اور رغبت دل میں نہ رہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو دل اللہ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری ایسی خالص ہونے لگے گی کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کسی بندہ کے متعلق عام طور سے لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، نہ یہ مال کا طلب ہے نہ کسی عہدہ اور منصب کا، تو پھر لوگوں کا اس سے محبت کرنا گویا انسانی فطرت کا لازمہ ہے۔ زہد کے بارے میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جس شخص کے لیے دنیا کی لذتیں اور راحتیں حاصل کرنے کے موقع ہی نہ ہو اور اس مجبوری کی وجہ سے وہ دنیا میں عیش نہ کرتا ہو، وہ زاہد نہیں ہے۔ زاہد وہ ہے جس کے لیے دنیا کے عیش اور طعم کے پورے موقع میسر ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اس سے دل نہ لگائے اور مطمئن کسی زندگی نہ گزارے۔ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو زاہد کہہ کے پکارا۔ انہوں نے فرمایا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے دنیا گویا ان کے قدموں میں تھی، لیکن انہوں نے اس سے حصہ نہیں لیا۔